إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، ہر قسم کے اچھے کلمات، ہر قسم کی ستائش اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کہ جو لوگوں کو اولادیں دینے والا، رزق عطا کرنے والا، جو لوگوں کی حاجات پوری کرنے والا، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، رب کائنات ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے رہبر، ہمارے پیر کامل، ہمارے مرشد، ہمارے امام، ہمارے ہادی، ہمارے مہدی ہیں۔ حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول جو چل رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں میں کئی باتیں مشہور ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی حقیقی تاریخ کیا تھی، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کے تاریخ پیدائش کے بارے میں بہرحال امام کائنات علیہ السلام جو ہمارے عظیم پیغمبر، اللہ کے آخری رسول ہیں، کہ جن کے بعد اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجنا، کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا، رسولوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کہ جو مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر، مسلمانوں کے لیے ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور یہ ایک انسان کے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ جس طریقے سے حضور خود فرماتے ہیں فوالذی بیدی، کہ مجھے ایک قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ اکون الیہ من والدہ و ولدہ، کہ میں جب تک اس کے والد سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا والناس اجمعین، یہاں تک کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ، آپ کو والدین سے زیادہ، آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد جس سے محبت ہونی چاہیے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کے لیے آپ کی جان بھی حاضر ہو۔ یہ ایمانی تقاضا ہے کہ انسان کا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو شخص کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن جب بات آتی امام کائنات علیہ السلام کی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے آج کل ہمارا حال ہے کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں امام کائنات علیہ السلام سے محبت کے، لیکن ہر کام میں ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ہر کام میں حضور کی مخالفت کرنی ہے۔
ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ نے ساری زندگی یہ نعرے لگانے ہیں، یہ دعوے کرنے ہیں کہ جی مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ آپ سے آپ کی جو حضور سے محبت ہے اس کا ثبوت اللہ نے مانگا ہے، اور وہ کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی باتوں کو مانا، جس نے میرے رسول کے طریقے کو چلا، جو میرے رسول کے پیچھے چلا، میرے رسول کو فالو کیا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہی محبت ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر سال میں ایک مہینہ آیا اور میڈ ان چائنا ہم نے اپنے گھروں کو سجا دیا، میڈ ان چائنا کی بتیوں سے ہم نے اپنے گھروں کے باہر لائٹیں لگا دی، گلیوں کو روشن کر دیا، اور ایک دو دن کے لیے، دو چار دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے ہم نے جو ہے نا گلیوں میں ایک شور برپا کر دیا، دعوے کرنے شروع کر دیے کہ ہم سے بڑا حضور سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے اعلیٰ چاہنے والا حضور کا ہم سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، ربیع الاول کا مہینہ گیا، کون حضور تھے، کون تھے ہم، کچھ پتہ نہیں۔ یہ محبت نہیں۔ حضور سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ نے میڈ ان چائنا بتیاں لگا لی، 2-4 دن حضور کی محبت کے دعوے کر لیے، پورے سال میں 2-3 دن بس 1-2 دیگیں منگوا لی، اپنے ریلیٹیو کو بلا لیا، مہمانوں کو بلا لیا، دوستوں کو بلا لیا، پڑوسیوں کو بلا لیا، کھانا کھلا دیا، چند باتیں سنوا دی، تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ بھول گئی۔ یہ حضور سے محبت ہے؟ کیا حضور کی محبت صرف ان دیگوں کی محتاج ہے، یا ہماری محبت صرف چند دنوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، چند دنوں کے لیے ہم نے اس طریقے سے دعوے کرنے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں؟ باخدا محبت یہ ہے کہ آپ نے حضور کو ماننے کے بعد حضور کی مانی کتنی ہے۔ ہم حضور کو مانتے سب ہیں، لیکن حضور کی مانتا کوئی نہیں۔ حضور کو ماننا یہ نہیں ہے، حضور کو ماننا ہے تو حقیقت میں مانیے کہ حضور کی ساری باتوں کو بھی مانیے۔ حضور کا طریقہ کیا تھا، حضور کا چلنا کیا تھا۔ حضور سے محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آج ہم بچوں سے پوچھ لیں تو ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے کہ ہمارے حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنے کا طریقہ سلیقہ کیا تھا۔ محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرے حضور کا مشن کیا تھا، میرے حضور کا طریقہ کیا تھا، میرے حضور سوتے کس طرح تھے، میرے حضور چلتے کس طرح تھے، میرے حضور کا کھانے کا انداز کیسا تھا، میرے حضور کی پسند کیا تھی، میرے حضور کی ناپسند کیا تھی، میرے حضور کو کیا چیزیں پسند تھی، میرے حضور کون سے طریقے پر چلنے والے تھے، یہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ بس ہم نے یہ دعوے کرنے ہیں کہ جی میں عاشق رسول ہوں، میں محمد کا چاہنے والا ہوں، چند نعتیں پڑھ لی، بس ہم جو ہے نا سب سے بڑے عاشق ہو گئے، ہم سب سے بڑے محب رسول ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں کائنات میں۔ اور جب بات آتی حضور کی بات ماننے کی، سب سے بڑی مخالفت کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ کے فرشتے اور اللہ خود بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، اس نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے اگلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کے والد محترم آپ کو کہیں کہ بیٹا یہ میری بات مان لے، یا آپ کو کوئی حکم دے دے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کام کو سر انجام دینا ہے، آپ نے ہر بات میں اپنے باپ کی مخالفت کی ہے، والد محترم کی مخالفت کی ہے، تو والد کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کفار نے حضور کی مخالفت کر دی، ہم نے احتجاج کر لیا، ہم نے حق ادا کر لیا، صرف یہ صرف حضور کو تکلیف دینا نہیں، حضور کو یہ بھی تکلیف دینا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے حضور کے دین کو مانا ہی نہیں، ہم نے حضور کے دین کو حقیقی طور پر فالو کیا ہی نہیں۔ جو حضور ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے، کہاں گئے؟ کیا وہ جنگیں بیکار کی تھی؟ وہ اپنے پیارے ہاتھوں سے جو امت کو دین سونپ کر چلے گئے، وہ دین کہاں ہے؟
ٹکڑے کر دیے، بس چند فرقے بنا لیے ہم نے، بھئی ہم نے ایک دوسرے کو ٹائٹل دے دیا، نام دے دیا، یہ اس کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، وہ منافقوں کی مسجد ہے، گستاخ رسول کی مسجد ہے، اس مسجد میں جانا نہیں، اس میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اس میں یہ نماز پڑھانے والا گستاخ رسول ہے، یہ حضور کا منافق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ گالیاں، یہ وہ، یہ اسلام، اسلام نہیں۔ ہم نے اپنے طور پر اسلام کو کتنا سمجھا ہے؟ گالیاں نکلوا لیں ہم سے، برا بھلا کہلوا لیں ہم سے، فلاں فرقے کا نام دے دیا، اب یہ فرقہ، او ہو یہ فرقہ ایسا ہے، اس کی یہ، اس کی وہ، اس کی یہ برائی، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی بات سننا جائز نہیں، اس کا بات سننے سے نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ عام ہے، یہ باتیں عام ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، یہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک محلے کی مسجد ہوگی تو مسجد میں صرف تمام نمازی آئیں گے، محلے والے ہی نہیں آئیں گے، اور بھائی کیوں نہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ وہ بھائی یہ مسجد، او نہیں بھائی یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ بھائی کیا منافقت ہے بھی ان کی؟ بھائی یہ جو ہے نا میرے حضور کو صحیح معنوں میں مانتے نہیں ہیں۔ آپ نے حضور کو کتنا مان لیا؟ آپ نے حضور کی کتنی باتوں کو مانا ہے؟ یہ حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہم نے صرف چند چیزوں کو بس چند چیزوں کو اپنا لے، ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا، یہ حضور سے محبت ہے۔ میں نے اپنے آپ کو فلاں فرقے سے منسلک کر دیا، میں نے اپنے آپ کے ساتھ عاشق رسول کا ٹائٹل لگا دیا، میں نے ہر سال میں 2 یا 3 دن اپنے گھر کے باہر میڈ ان چائنا بتیاں لگا دی، میں نے سال میں 1 مرتبہ 2-3 دیگیں منگوا لی، لوگوں کو بلا کے کھلا دیا، میں سب سے بڑا عاشق رسول ہو گیا، میں نے جنت خرید لی، میں نے جنت کی سرٹیفکیٹ لے لی۔ کہاں گئے نماز؟ کہاں گئے آپ کے روزے؟ کہاں گئے آپ کے جو حضور نے آپ کو تقویٰ سکھایا؟ کہاں گئے وہ پرہیزگاری جو حضور نے آپ کو تعلیم دی تھی؟ کہاں گیا وہ دین جو حضور جاتے جاتے اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنی امت کو سونپ کر چلے گئے؟ کہاں گئی وہ تلوار جو حضور نے ساری زندگی لڑتے لڑتے گزار دی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حضور کے اس مشن کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے؟ کہاں ہے وہ قرآن جو 23 سالوں میں حضور پر اترا؟ حضور نے پوری کائنات کی مخالفت برداشت کی، گالیاں پڑی حضور کو پتھر مارے گئے، حضور کو تکلیفیں دی گئی، حضور نے دین کو سنبھالا، دین کو محفوظ کیا، اپنی امتی کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ کہاں ہے یہ امت؟ قرآن کا یہ حال ہے کہ ہمیں نہیں پتا قرآن کیا چیز ہے۔ قانونی مسلمان ہیں جی، آپ مسلمان ہیں جی، ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے نہیں جی، ہمیں قرآن بس بچوں کو روایتی طور پر ہم نے ناظرہ پڑھا لینا ہے، بس بچے نے ناظرہ کر لیا ماشاءاللہ ہم نے حق ادا کر دیا جی، بچے کو قرآن پڑھا دیا، بچوں کو ایک دفعہ ناظرہ پڑھا دیا، قرآن کہتا کیا ہے ساری زندگی اس بچے کے بھی پلے نہیں پڑتا، ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن نے ہمیں سکھایا کیا ہے، قرآن کا راستہ کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ میں جی عاشق رسول ہوں، میں نے چند چیزیں کر لی، اب میں نے جنت خرید لی ہے، یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے باخدا، یہ حضور کی تعلیم کا مذاق ہے۔ جو حضور نے تعلیم دی، جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے دین اپنی امت کو سونپا، یہ وہ دین نہیں، ہم نے اس دین کو سمجھا ہی نہیں حقیقت میں کہ حضور کا دین تھا کیا۔ 23 سالوں میں حضور پر جو قرآن اترا اس کی تعلیمات کیا ہے، ہم صرف 23 منٹ دینے کے لیے تیار ہیں اس قرآن کو جو 23 سالوں میں اترا ہے۔ حضور نے جو تکلیفیں اٹھائیں، ہم عائشہ پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس دن ہوئی تھی جب میں اہل طائف کی طرف گیا تھا اللہ کا پیغام لے کر، اور اہل طائف نے اوباش لڑکے میرے پیچھے لگا دیے تھے، اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے پتھر مار مار کے مجھے لہو لہان کر دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضور کو اتنے پتھر لگے کہ حضور کے پیچھے قدم مبارک کے نیچے جوتا ان کو چپک گیا، یا حضور کے خون نکلا، خون اتنا حضور لہو لہان ہوئے۔ کس لیے؟ ہم نے کبھی پتھر کھائے ہیں دین کے
کبھی حضور کے لیے ہم نے کسی سے گالی کھائی ہے؟ بھائی کوئی گالی دے دے ہم اس کو 10 گالیاں دے دیتے، پتھر مارتے، لڑائی ہو جاتی، گریبان پکڑ لیا۔ یہ دین ہے، یہ حضور کا مشن ہے۔ یہ 12 ربیع الاول آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کا دین کیا تھا، حضور کا مقصد کیا تھا، حضور کی تعلیمات کیا تھی۔ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے نماز سکھا دی، پوری زندگی ویسے پڑھتا رہا۔ میں نے کبھی بھی میں نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ حضور کا طریقہ نماز کیا تھا۔ میرے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے، میرے حضور کا سجدہ کرنے کا انداز کیسا تھا، میرے حضور کے تشہد میں بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، میرے حضور کے اذکار پڑھنے کا انداز کیسا تھا، میرے حضور نماز کے بعد اذکار کون سے پڑھتے تھے، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ جی میں نے تو جنت خرید لی ہے نا، میں نے تو سال میں ایک مرتبہ دیگے پکوائی لوگوں کو بلایا، حضور کا نام لیا، تعریفیں کی، بس جنت خرید لی۔ اب مجھے کیا سروکار ہے، نماز جیسے بھی پڑھوں، روزے جیسے بھی رکھوں، عبادات جیسے بھی کروں، یہ حضور سے محبت نہیں ہے۔ حضور سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پر اس کی دنیا و آخرت میں لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کتب اللہ، کہ اللہ نے لکھ دیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم، وہ ان لوگوں کے ہمیشہ مخالف رہتے ہیں۔ یا مومنوں کی بات ہو رہی ہے، کون مومن ہوتا ہے، کون حضور سے حقیقی محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس آیت سے اندازہ لگا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے جو اگر وہ ان سے سخت شدید ترین نفرت رکھتا ہے، وہ دشمن ہے اس کا، کس کا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کسی بھی انداز میں ہو۔ اور کون، ولو کان آباءہم، چاہے اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر حضور کا مخالف ہے تو وہ اپنے حضور کی وجہ سے اپنے باپ کا بھی دشمن ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ او ابناءہم، چاہے اس کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کے مخالفت میں ہے، وہ حضور کی محبت میں اپنے بیٹوں کا بھی مخالف ہے۔ او اخوانہم، اور اگرچہ اس کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، اور اگرچہ اس کے خاندان ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ یہ حقیقی مومن ہے، یہ ہے حقیقی مومن۔ میرا بچہ آج اسکول نہیں گیا، اس کو مارو پیٹو، کالج نہیں گیا، کیوں نہیں گیا، پوری کلاس لے لی اس کی، بچے نے آج نماز نہیں پڑھی، ہمیں یوں تک نہیں رینگتی، او بھائی کیا ہو گیا، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ میرے بیٹے نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا مجھے کچھ نہیں پتا، میرے بیٹے نے نماز پڑھی نہیں پڑھی مجھے کچھ نہیں پتا۔ تقویٰ، یا کبھی اسلام کو سمجھا، اسلام کیا ہے، حضور کا دین کیا، کبھی بیٹے نے سمجھا؟ نہیں بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، میرا بیٹا کالج نہیں گیا، ہمیں اس سے تکلیف ہو گئی۔ یہ ایمان ہے ہمارا، کیا یہ ایمان تھا جو حضور نے ہمیں سکھایا تھا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہی وہ ہیں جو حضور کی محبت میں اپنوں پیاروں کو بھی مخالفت کو برداشت کرتے ہیں، تو انہی کے لیے اللہ نے کہا ہم نے جنت لکھ دی ہے، پھر اسی میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہی ہے وہ جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار ہو جاؤ ہمیشہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ کے گروہ میں، اللہ کی فوج میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو حضور سے حقیقی محبت کرنے والے ہوں۔ یہ حضور سے محبت نہیں ہے۔ باخدا ہمارے ہاں تفرقہ بازی اتنی عام ہے، تفرقے کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تو ہم نے آج تک لاج رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ فرقہ ہے، ٹائٹل بھائی نام دے دیا، یہ نام ہے، وہ ہو اس مسجد میں جانا ہی نہیں، بھی تھوڑا سا آگے چلے جاؤ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، کیوں ہمارے مطلب کا امام صاحب وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے مطلب کا قاری صاحب وہاں نماز پڑھا رہے ہیں۔
اس مسجد میں نہیں پڑھنا. کیوں بھائی؟ ہو بھائی نہیں بھائی, اس میں جو ہم آپ کے گستاخ رسول ہیں, مسلمانوں کو ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں گستاخ رسول ہے. میں آج تک پتہ ہی نہیں چلا گستاخ رسول ہوتا کیا. جو حضور کو گالیاں دیتے ہیں ان کو ہم سمجھتے نہیں. پاکستان میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر حضور پر انتہائی غلیظ گالیاں نکالتے ہیں حضور. ہمیں آج تک وہ نظر نہیں آئی. کوسوں دور, ہزاروں میل دور کہیں پر حضور کے بارے میں کوئی بات اچھی بات ہے, ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں جو حضور کے گستاخی کرتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو حضور کو ڈائریکٹ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں. کبھی ہمارا خون کھولا ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کون ہے؟ یا ہماری انتظامیہ کبھی اس بارے میں ایکٹیو ہوئی ہے کہ بھی جانے تو صحیح ان کو پکڑیں؟ آج یہاں پر اس ممبر سے چند باتیں گورنمنٹ کے خلاف کر دوں, تھوڑی دیر بعد ہلچل مچ جائے گی. وہ بھائی اس نے جو نا غلط باتیں کر دی گورنمنٹ کے خلاف, اس نے فتویٰ دے دیا, لوگوں میں اس میں انتشار پھیلا دیا, پکڑو اس کو گرفتار کر لو. حضور کے خلاف اتنا کچھ بکا جا رہا ہے لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں ہم اتنے کمزور ہیں, ہم خود سو رہے ہیں, ہمیں خود نہیں پتا. ہم جو ہے نا وہ ہفتہ وار نمازی ہیں. ہم جمعہ ہوگا, جمعے کے دن تیاری کریں گے اچھے طریقے سے, صبح سے دوپہر تک اتنی اچھی تیاری کرتے ہیں گویا کہ آج جو ہے نا ہم جنت میں داخل ہونے والے. اچھا بھائی اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو کے نماز ہم نہا رہے ہیں, خوشبو لگا رہے ہیں, اچھے کپڑے, اچھی بات ہے. لیکن یہ دین نہیں ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن اپنے آپ کو اچھا کر لیا اور نماز کے لیے چلے گئے, مولوی صاحب سے باتیں سنی, ادھر سے سنی, ادھر سے نکال دی, مسجد کے گیٹ سے نکلے, کیا اللہ رسول کا میں کچھ نہیں پتا, اگلا جمعہ آئے گا دیکھا جائے گا. باخدا یہ دین نہیں ہے. دین کو سمجھے. اسلام کیا ہے؟ ربیع الاول آتا ہے تو کم از کم اس ربیع الاول میں آپ کانفرنس کرواتے ہیں تو اس طریقے سے کروائیں کہ حضور کی دین کو بتائیں, حضور کی تعلیمات کو سمجھائیں, حضور کی تعلیمات کو تو بتائیں. بھئی ہم مولوی صاحب کو دیکھیں گے اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں, میرے فرقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا, فوراً فتویٰ لگ جائے گا. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تحقیق تو کرو, پوچھو تو صحیح دین ہے کیا, حضور کی تعلیمات کیا تھی. ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ بھائی کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم نے نماز میں غلطی کی, عبادات میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, آئے ہم سے بات کرے, ہم اس نے سلوک سے بات کریں گے, ہم سے غلطی ہو گئی, اگلے جمعہ میں ہم اعلان کریں گے فلاں بھائی کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو گئی, الحمدللہ. لیکن یہاں پر جاننے کے بجائے فتوے لگائے جاتے ہیں. جس کو الف سے با پڑھنا نہیں آتا وہ فتویٰ لگا دیتا ہے, یہ تو جاہل ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں, یہ تو فلاں فرقے کا ہے. بھائی چھوڑو فرقوں کو, اللہ رسول کو مانو. اللہ رسول کو تو مانتے ہیں, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے. ہم خود ایک کیوں نہیں؟ سب مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان ہے بھائی, اللہ رسول کی طرف آئیں, اللہ رسول کے دین کو سمجھیں. یہ حضور سے محبت نہیں ہے. اچھی بات ہے آپ حضور کے لیے کانفرنس کرتے ہیں, آپ حضور کی تعریف کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا, کسی نے نہ انکار کیا ہے مسلمانوں میں سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سال میں 2 یا 3 دن جو ہے نا وہ بتیوں سے اپنے گھر کو سجا لیا, بس جی میں نے جو ہے نا حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا, میں اب جنتی ہو گیا, مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. یہ ہماری غلط سوچ ہے, یہ دین نہیں. دین کیا ہے؟ دین یہ قرآن ہے. دین کیا ہے؟ دین آپ کا پورا احادیث ہے. حضور کے فرمان کو ہم نے سمجھنا نہیں ہے. باخدا ہم صبح سے شام تک عبادات میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حضور کا طریقہ کار کیا تھا. قرآن کو دیکھ لیں, ہم میں سے جتنے بندے مسجد میں بیٹھے, معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کتنے بندے ہوں گے, کتنے ساتھی ہوں گے جو صبح سے کوئی قرآن کی ایک آیت ہی پڑھ کر آئے ہوں گے. حضور کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے اور صحابہ کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے حضور کی آج اس سنت کو زندہ کیے؟ کتنے ہم میں سے جس نے حضور کی اس بات کو مانا ہو؟ یہ محبت ہے ہماری. ہماری محبت پھیکی پڑ چکی ہے, ہماری محبت صرف دعووں کے حد تک ہے, ہمارے ساتھ وہ ہماری وہ محبت نہیں. جب حضور غزوہ احد میں کھڑے تھے تو صحابہ کرام کے حوصلے اس لیے پست ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں خبر پھیل گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. تو صحابہ نے کہا کہ اب ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ نے فوراً آیت اتار دی,
اللہ نے فوراً آیت اتار دی، اور جب حضور نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں تو تم اگر الٹے پاؤں پھر جاؤ تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے حضور کے دین کو سمجھنا، حضور کو سمجھنا، حضور کی تعلیمات کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ محبت تو یہ تو ایمان کا پہلا تقاضا ہے، جب تک آپ میں محبت نہیں حضور کی آپ مومن مسلمان ہو نہیں سکتے، یہ تو پہلا تقاضا ہے۔ لیکن صرف محبت کی حد تک ہم کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم صرف محبت کے کھوکھلے دعوے ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے حضور کے دین کو لے کر آگے کہاں تک گئے ہیں؟ کتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں حضور کے دین کو، آج کتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں، ملحد کتنے ایکٹیو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں۔ عیسائی، کرسچن، یہودی اس وقت مسلمانوں پر غالب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ وہ 313 تھے اور آگے انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو پست کر دیا اور اس کو زیر کر دیا، اتنے بڑے لشکر کو۔ آج ہمارے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن ہم پھر بھی یہودیوں سے جوتے کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم کس کے ہاتھ ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ ہے۔ سب مسلمان اس وقت یہودیوں کے ہاتھوں میں پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، سب مجبور ہیں، سب جوتے کھا رہے ہیں۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے فلسطین کا، اسرائیل کا، جو مسلمانوں کا تھا، جو 1948 میں مسلمانوں نے بطور ہمدردی ان کو جگا دی، انہوں نے جوتے مار مار کے آج مسلمانوں کو اپنا غلام بنا دیا۔ ہماری جگہ ہم سے ہی چھین کے آج ہمیں جوتے لگا رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں، جغرافیائی لحاظ سے چاروں طرف سے مسلم ممالک، مسلم امہ ہے، چاروں طرف سے مسلمان ہیں، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اسرائیل پر چڑھائی کر دے۔ پاکستان سے کوئی اللہ کا مجاہد یہاں سے نکلے نا، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہاں جا کے ان کے خلاف جہاد کرے تو پہلے اس اسرائیل سے چاروں طرف جو مسلم ممالک ہیں اس کی جنسیز اس کو روکیں گی۔ اور بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں سے آئے ہو؟ آپ کے پاس اجازت نامہ ہے؟ کیسے گھسے اس کنٹری کے اندر؟ کیوں جا رہے ہو؟ ہم تو خود اسرائیل کی حفاظت کر رہے ہیں، جوتے کیسے نہیں کھائیں گے؟ کسی میں ہمت ہے، کسی میں دم ہے سب دنیا کے اندر وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے؟ اور بھائی ہم خود اس کو سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم نے حضور کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ کیا ہم نے حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ حضور کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ جب حضور نے کہہ دیا سوکن دور کر دو اس کو، جبرائیل کہیں گے حضور کی جماعت آ رہی ہے، حضور کی امت آ رہی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لوگ آ رہے ہوں گے، امت آ رہی ہوگی، حضور کے اور اس امت کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ حضور کہیں گے کہ جبرائیل یہ تو میری امت ہے، کہیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا چیزیں ڈال دی۔ حضور کہیں گے سوکن دور کر دو ان کو، مجھ سے دور کر دو۔ باخدا کل قیامت کے دن اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہم کس سے سفارش کروائیں گے؟ حضور نے یہ کہہ دیا اپنی امت کے بارے میں سوکن۔ سورہ فرقان پڑھیں، وقال الرسول، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن رسول کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن رسول کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، اللہ تو اس کے خلاف ہو جا۔ اللہ کے ہاں اپنی امت کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں، اپنی امت کے خلاف۔ ہمارے ہاں یہ گمان ہے میں حضور کا امتی ہوں، میں نے جو ہے نا حضور میری سفارش کرے، جی میں نے حضور کا دامن پکڑنا، میں نے جنت میں چلے جانا۔ جنت اتنی سستی ہے، یا ہم نے حضور کی محبت کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ حضور کی محبت یہ ہے، حضور کی محبت میں دین کو سمجھے، قرآن کو سمجھے۔ باخدا کل قیامت دن ہم نے بھی تو حضور کو منہ دکھانا ہے۔ جب حضور کے سامنے گئے حوض کوثر میں، کس منہ سے ہم حضور کا مقابلہ کریں گے؟ کس منہ سے جائیں گے ہم؟ کیا کہیں گے حضور ہم ساری زندگی کچھ بھی نہیں کر کے آئے، ساری زندگی کھوکھلے دعوے کیے، ہم نے ساری زندگی بس نفرتیں پھیلائی، وہ گروہ یہ گروہ، وہ فرقہ یہ جماعت یہ گروہ، ایک دوسرے کے مسجدوں میں نہیں گئے۔ اس مسجد کا یہ حال ہے کہ نماز کے ٹائم بندہ نہیں ہوتا، کھڑکی سے بار بار دیکھنا پڑتا ہے جماعت کے ٹائم کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، کہ بندہ آیا ہم نماز شروع کریں۔ کھڑکی سے بار بار نماز کے ٹائم اٹھ کے بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کوئی آ تو نہیں رہا، نہیں آ رہا تو اپنی جماعت شروع کرو۔ 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے، نہیں آئے کہ اپنی نماز پڑھو، جاؤ کیا کرو۔
محلے والے بھائی نماز کی بنیاد ہے، نہیں بھائی آپ کی مسجد جو ہے نا وہ گستاخ رسول ہے. بھائی کیا گستاخی کی ہے؟ خدا کا نام مانو یار. اس ممبر سے 3-4 سالوں سے اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی. ہم حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اور آپ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں کھلتی ہیں، مسجد کھلتی ہے، کوئی محلے والا نہیں آتا. یار ہم نے کب کوئی گستاخی کی ہے؟ ہم تو حضور کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں. آؤ نماز پڑھو، ہم سے اختلاف ہے، ہم سے بات کرو، کتابوں سے حل کریں اختلافی مسئلے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تو ہم مسلمان بھائی ہیں. ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ آپ کا بھائی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ باپ خدا اس مسجد کو آباد کیجیے. اس مسجد میں لوگ نہیں آتے بھائی یہ فلاں فرقے کے فرقوں کو نہیں. دیکھو یار ہم نے آج تک کسی فرقے کا نام ہی نہیں لیا. 4 سال سے کبھی اس ممبر سے کسی فرقے کی ترویج ہوئی ہی نہیں ہے. دعویٰ ہے کوئی تو ثابت کر دے. ہم سے غلطی ہم کہتے ہیں آئیں کتابوں سے حل کریں، لیکن بھائی آپ تو آتے نہیں ہو. ہمارے محبوب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، نماز پہ تو آؤ. یہ دل یہ سینہ جلتا ہے اندر سے جب اذان دے کے باخدا 15 منٹ ہونے کے باوجود جب مسجد خالی کی خالی پڑی ہوتی، ویران ہوتی